مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آج کی یہ میلاد کی مجلس ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر سے کوئی مرحوم یا مرحومہ اللہ کو پیارے یا پیاری ہو گئی ہے، جس کے لیے ہم اور آپ مغفرت کی دعا کرنے کے لیے اکٹھا اور جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم مرحومہ اور اس گھر سے، اس خاندان سے جتنے لوگ رخصت ہوئے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ کہیے آمین۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ برادران اسلام، ہم اور آپ ایمان والے ہونے کی حیثیت سے، مومن ہونے کی حیثیت سے اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو اس دنیا میں آیا ہے حاضرین گرامی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب جانتے ہیں کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اعلان فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر سانس لینے والی مخلوق کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، چاہے وہ ایک چیٹی ہو یا پھر انسان ہو یا بڑا سے بڑا کوئی جانور ہو، جو بھی اس دنیا میں چلتا پھرتا کھاتا پیتا ہے ایک دن اسے اپنے وقت پر مر جانا ہے، دنیا سے چلا جانا ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا جو اس بات کا دعویٰ کر سکے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہیں گے، اور اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے موت کی گھاٹ اتار کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ کان کھول کر سنو اور اپنی آنکھیں پھاڑ کر دیکھو کہ جنہوں نے موت سے لڑنے کا دعویٰ کیا، جنہوں نے موت سے ٹکرانے کا دعویٰ کیا، موت نے اس کی بھی گردنیں پکڑی اور اس کے بعد قبر کی آغوش میں اسے بھی سلا دیا۔ موت نے آج تک کسی سے وفاداری نہیں کی ہے، موت کی کسی سے کوئی یاری دوستی نہیں ہے، موت نے آج تک کبھی بھی کسی غریب کی جھونپڑی کا خیال نہیں کیا اور نہ کسی امیر کے محل کا خیال کیا ہے، موت نے کبھی بھی کسی بھوکے انسان کا خیال کیا ہے اور نہ ہی کبھی کسی بریانی کھائے ہوئے انسان کا خیال کیا ہے، موت نے کبھی بھی کسی انسان کو یہ نہیں دیکھا کہ یہ ننگی زمین پر سوتا ہے یا مخمل کے بستر پر سوتا ہے۔ موت جس کی جس وقت آنی ہوتی ہے اسی وقت میں اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ موت نے آج تک کسی کو نہ بخشا ہے اور نہ رہتے دنیا تک کسی کو بخشے گا۔ میرے عزیزوں، یہ موت کا عالم ہے، موت نے آج تک کسی کو نہیں بخشا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دولت دی تھی، بے شمار دولت دی تھی، وہ دولت کے نشے میں چور تھا، اپنی دولت پر مغرور تھا اور اپنے بستر پر پڑا تھا، دروازے پر دستک ہوتی ہے، وہ انسان اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ دیکھو دروازے پر کون ہے۔ اس کا بچہ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک پھٹے پرانے کپڑے میں انتہائی پھٹیچر انسان دروازے پر کھڑا ہے۔ جب یہ بچہ گیا تو اس پھٹے پرانے کپڑے میں ملبوس انسان نے کہا کہ بابو جاؤ اپنے گھر سے اپنے ابو کو بلا کے لاؤ۔ بچہ گیا، کہا کہ ابو باہر ایک انسان کھڑا ہے، انتہائی پراگندگی کی حالت میں ہے، وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ اس دولت مند انسان نے کہا کہ بیٹا جاؤ کہہ دینا کہ ابھی ابو کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ایک دن بیت گیا، توجہ سے سنیے گا، بڑا دلچسپ اور بڑا دلدوز اور دلسوز واقعہ ہے۔ ایک دن بیت گیا، دوسرا دن بالکل سیم ٹائم پہ اسی وقت وہی انسان آیا، دروازے پر دستک دیا اور کہا کہ جاؤ بیٹا بلا کر کے لاؤ اپنے ابو کو، کہنا کہ ایک انسان ملنا چاہتا ہے۔
بیٹا گیا، پھر آیا، پھر وہی جواب کہا کہ جاؤ کہنا کہ ابو کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ 2 دن بیت گئے، تیسرا دن آیا، بالکل سیم ٹائم میں، سیم وقت میں اسی دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر دستک دینے کے بعد پھر باپ نے کہا کہ جاؤ بیٹا دیکھو کون ہے جو بار بار اسی ٹائم میں دستک دیتا ہے۔ بیٹا گیا، کہا کہ ابو جان پھر وہی انسان کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آج میں تمہارے باپ سے مل کر جاؤں گا چاہے جو ہو جائے۔ اس انسان نے کہا کہ بیٹا اب تو جاؤ اپنے ابو سے کہنا کہ آج بنا ملاقات کیے کسی بھی حالت میں واپس نہیں جانا ہے۔ اب اتنا سننا تھا کہ اس دولت انسان کا دماغ بالکل ہل گیا کہ آخر کون انسان ہے جو بار بار 3 دن سے دستک دے رہا ہے اور آج وہ چیلنج کر رہا ہے کہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ بالکل جوش میں وہ دولت مند انسان اپنے کمرے سے اٹھا اور دروازے پر پہنچا، دیکھا کہ انتہائی پھٹے پرانے کپڑے میں انسانی شکل میں ایک انسان کھڑا ہے۔ اس سے پوچھا تم کون ہو اور 3 دن سے تم مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ جب وہ قریب آیا، اس پھٹے پرانے کپڑے میں ملبوس انسان نے کہا کہ میں تمہیں 3 دن سے وارننگ دینے آ رہا تھا، میں تمہیں 3 دن سے متنبہ کرنے کے لیے آ رہا تھا، تمہیں 3 دن سے تنبیہ کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ تم نے یہ سمجھا کہ میں صرف پھٹے پرانے لباس میں ایک انسان ہوں، لیکن میں تمہاری موت کا فرشتہ ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ اس دولت مند انسان کا دماغ وہی ہلا اور اس نے کہا کہ اے ملک الموت، اے موت کے فرشتے، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، بس 5 منٹ کی مہلت دو، میں اپنے روم میں جاتا ہوں اور واپس آتا ہوں، یہی تم میری روح قبض کر لینا۔ اتنا کہہ کر وہ دولت مند انسان الٹا مڑتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں واپس اپنے کمرے میں چلا جاؤں گا، لیکن جو ہی وہ الٹا پلٹتا ہے فوراً وہ ملک الموت، موت کا فرشتہ پیچھے سے اس کی گردن پکڑتا ہے اور وہیں اسی کی دہلیز پر، وہیں اس دروازے پر، جس دروازے پر 3 دن سے مسلسل وہ دستک دے رہا تھا، وہیں اس دروازے پر پٹکتا ہے اور اس کی روح وہی قبض کر لیتا ہے۔ وہ دولت مند انسان وہی اپنی دم توڑ دیتا ہے اور دنیا کو یہ پیغام دے جاتا ہے کہ موت کا وقت جب آ جاتا ہے تو 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے، ذرہ برابر کی اس میں گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ موت ہے۔ جب بھی موت کا وقت آتا ہے اپنے متعینہ وقت پر آ جاتا ہے، اور موت یہ بھی نہیں دیکھتی کہ تم انسان ہو، تم جانور ہو، تم مالدار ہو، تم غریب ہو، تم فقیر ہو، مسکین ہو۔ موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ مجھے آگے بڑھ کے کہنے دیجئے کہ موت یہ بھی نہیں دیکھتی کہ تم صحابہ ہو، موت یہ بھی نہیں دیکھتی کہ تم تابعین ہو، موت یہاں تک کہ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ موت جس کی جس وقت میں اور جہاں آنی ہوتی ہے اسی وقت میں اس کی موت آ جائے گا۔ سکندر کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے؟ سکندر اعظم 20 برس کی عمر میں دنیا فتح کرنے نکلا، اور وہ جلیل القدر انسان، طاقت اور قوت سے لیس انسان، اپنی تلوار پر اتنا بھروسہ تھا اس انسان کو کہ صرف 20 برس کی عمر میں، آج کے نوجوان 20 برس کی عمر میں ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، فیس بک اور واٹس ایپ کی چھوٹی چھوٹی ریلز بنا رہے ہوتے ہیں، انسٹاگرام پر لائیو چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن صرف 20 برس کی عمر میں وہ سکندر اعظم دنیا کو زیر و زبر کرنے نکلا، دنیا کو فتح کرنے نکلا، اور فتح کرنے نکلتے پوری دنیا کو جب زیر و زبر کرنے لگا، پوری دنیا کو جب الٹ پلٹ کرنے لگا، اور پوری دنیا کو الٹ پلٹ کرتے کرتے پاکستان کا ایک ضلع ہے ملتان میں پہنچا، وہاں جنگ کے دوران اس کو ایک تیر لگ گئی۔ جیسے ہی اس کے جسم پر ایک تیر کا نشانہ لگا، تیر کا نشانہ لگنے کے بعد وہ بے بس ہو گیا، اور جنگ کرتے کرتے 12 سال جنگ کر چکا، 20 اور 12 32 سال 6 مہینے 8 دن اس کے زندگی کے گزر گئے۔ ملتان میں جب اس کو تیر لگا تو اس کے چاہنے والوں نے، اس کے اوپر جان نچھاور کرنے والوں نے ذرہ برابر اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ ہمارے سکندر کو تیر لگ جائے اور ہم یوں ہی خاموش بیٹھے رہے۔
انہوں نے اپنے سکندر کا انتقام لینے کے لیے، اور خود وہ سکندر تیر لگنے کے باوجود بھی اس کو اپنی تلوار پر اتنا بھروسہ تھا کہ انہوں نے اپنے تیر لگنے کے نتیجے میں جانوروں کی بات تو دور، انہوں نے انسانوں کے سروں کے مینار کھڑا کر دیے، اتنے انہوں نے سر کاٹ ڈالے، اور سر کو کاٹ ڈالنے کے بعد ملتان کو فتح کرتا ہوا نکلتا چلا، نکلتے 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 پاکستان سے باہر نکلا، پاکستان سے باہر نکلنے کے بعد عراق کی سرحد پر پہنچا، اور جب عراق میں پہنچا تو ٹوٹل 32 سال 6 مہینے 8 دن گزارنے کے بعد عراق کی اس سرزمین پر موت کا فرشتہ آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح وہی قبض کر لی، اور آخری وقت میں وہ خواہش کرتا رہ گیا، تمنا کرتا رہ گیا کہ اے پروردگار عالم، اب میں مر جاؤں گا، مجھے بس اتنی سی مہلت دے دیجئے، اتنی سی مہلت دے دیجئے کہ بس میں عراق کو فتح کرنے کے بعد آگے ترکی نکلوں، اور ترکی کے بعد اپنے ملک مکندریہ نکل جاؤں، اور پھر وہاں اپنی سرزمین میں میری موت آ جائے۔ لیکن اسی عراق کی سرزمین پر اس کی موت آئی، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو یہ بتایا کہ یہ سکندر اعظم جو دنیا کو زیر و زبر کر کر نکلا تھا، اپنی تلواروں سے سروں کا مینار کھڑا کر دیا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے اسے چوہے کی موت مار دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہی سکندر اعظم جب مرنے لگا ہے تو مرتے وقت اپنے ماننے والوں، اپنے چاہنے والوں سے ایک درخواست کی، توجہ سے سنیے گا، اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ اے لوگوں، جب میری موت آ جائے، جب میں مر جاؤں تو میری آخری وصیت یاد رکھنا، اور اس پر سب لوگ عمل کرنا۔ آخری وصیت کیا تھی؟ ذرا دل پر پتھر رکھ کر سنیے، اپنے کان کھول کر سنیے، آنکھیں پھاڑ کر سنیے۔ آخری وصیت یہ تھی، سکندر اعظم نے کہا تھا کہ جب میری موت آ جائے اور جب تم مجھے کفن پہناؤ تو کفن کے باہر میرے دونوں ہاتھ پھیلا دینا، دونوں ہاتھ کھلے رکھنا، اور کفن کے باہر اس طرح کر دینا۔ لوگوں نے کوشچن کیا، سوال کیا کہ حضور اگر میں ایسا کروں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ کتنا بڑا لالچی انسان ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کی لالچ ختم نہیں ہوئی، اور مرنے کے بعد بھی دولت 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 کر رہا ہے۔ سکندر اعظم نے جو جواب دیا وہ جواب آج کی اس مجلس کا پیغام ہے۔ سکندر اعظم نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا ہاتھ کفن سے باہر کرو کہ دنیا دیکھ لے کہ کئی ملکوں کو فتح کرنے والا، اپنی تلواروں سے سروں کا مینار کھڑا کرنے والا، اور پوری دنیا کو زیر و زبر کر دینے والا سکندر اعظم جب جا رہا ہے اور اس کا پورا جسم کفن میں لپٹا ہوا ہے، تو اس وقت بھی اس کا ہاتھ خالی ہے، دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ لے کر نہیں جا رہا ہے۔ یہی پیغام تھا سکندر اعظم کا، اور یہی پیغام آج آپ کے لیے میرا ہے کہ ہم اور آپ دنیا میں دولت 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 چلاتے ہیں، جب مر جائیں گے ہمارے اور آپ کے ساتھ دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں جائے گی، اگر جائے گی تو ہمارے ساتھ ہمارا اور آپ کا اعمال جائے گا۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو انسان ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی وہاں دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی وہاں دیکھ لے گا۔ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے، آخرت اس کا جزا پانے کی جگہ ہے۔ دنیا میں اگر جیسا عمل کریں گے آخرت میں ویسا ہی ہمیں اور آپ کو، ہمارے اور آپ کے ساتھ اعمال اور جزا کیا جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم دنیا میں عیش کی زندگی گزاریں، ہم دنیا میں صرف اپنی زمینیں جائیدادیں بلند کریں، ہم اپنے مکانات اور محلات کھڑے کریں، دولت کے نشے میں تکبر اور بالکل غرور کے عالم میں پڑ جائیں اور آخرت کو بھول جائیں، اور اس بات کی امید لگائے بیٹھے کہ اللہ تو غفور رحیم معاف کر دے گا۔ ارے او انسانوں، ارے او بیوقوف، ارے او نادانوں، جب اللہ غفور الرحیم ہے معاف کر دے گا تو تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ جبار ہے، اللہ تعالیٰ قہار ہے؟ اگر اس نے ایک سزا کے لیے ہمیں پکڑ لیا، اگر ایک عمل پر ہماری گرفت کر لیا تو پھر ہمارا مقدر جہنم بن جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آج کے اس مجلس کا پیغام ہی یہی ہے کہ ہم اور آپ مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لیں، چونکہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو جیسا کہ آپ نے ان تمام واقعات سے سنا کہ جب موت کا وقت آئے گا تو ہماری اور آپ کا چہرہ نہیں دیکھے گا، ہماری دولت نہیں دیکھے گا، ہماری زمینیں اور جائیدادیں نہیں دیکھے گا، بلکہ موت کا جب وقت آئے گا تو موت ہر ایک انسان کو سلا دے گا۔
قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت جو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ملین بلین اور ٹریلین انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس موت کو بھی موت آ جائے گا. بس یہ آخری بات کر رہا ہوں. ایک وقت ایسا آئے گا کہ موت کو بھی موت آ جائے گی. چنانچہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا جو قیامت کا زمانہ ہوگا. قرآن کریم کہتا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بڑا زلزلہ ہوگا، اور وہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ انسان بالکل بے ہوشی کے عالم میں پڑ جائے گا. سارے کے سارے سانس لینے والے مر جائیں گے. یہ جو اونچے اونچے اور مضبوط مضبوط پہاڑ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اٹھ جائیں گے. یہ جو ہم اور آپ آسمان دیکھ رہے ہیں، ادھر السماء انشقت، آسمان پھٹ پڑے گا. یہ جو ستارے چمکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ادھر نجوم انقدر، یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے. یہ جو آسمان پر ہم اور آپ چاند چمکتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ دنیا زیر و زبر ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ موت کے فرشتے کو بلائے گا اور جاننے کے باوجود پوچھے گا اے موت کا فرشتہ، تم نے پوری دنیا کے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا، اب بتاؤ کون کون لوگ زندہ ہے؟ تو موت کا فرشتہ کہے گا اے باری الہ، اب صرف آپ کے مقرب فرشتے باقی ہیں. وہ باقی ہیں جنہوں نے آپ کا عرش اٹھا رکھا ہے، وہ باقی ہے جنہوں نے آپ کی کرسی اٹھا رکھی ہے. موت کا فرشتہ کہے، موت کے فرشتے کو اللہ رب العزت کہے گا کہ اے موت کا فرشتہ، وہ جو مقرب فرشتے ہیں جنہوں نے ہمارا عرش اٹھایا ہوا ہے، جنہوں نے ہماری کرسی اٹھائی ہوئی ہے، اے موت کے فرشتے جاؤ اور تمام سے کہو کہ مر جاؤ. چنانچہ اس وقت اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں گے. اللہ کے مقرب فرشتوں کو موت آ جائے گی. اب آخری میں اللہ پوچھے گا اے ملک الموت بتاؤ کون باقی ہے؟ ملک الموت کہے گا اے باری الہ، اب صرف آپ باقی ہے اور میں زندہ ہوں. قرآن کریم نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے. موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. اللہ رب العزت کہے گا کہ میں نے تمہیں جس کام کے لیے پیدا کیا تھا وہ کام پورا ہو چکا، اب اے موت کا فرشتہ تو بھی مر. اللہ کا حکم آئے گا، موت کا فرشتہ مر جائے گا. چاروں طرف سناٹا ہی سناٹا ہے، چاروں طرف تنہائی تنہائی ہے، چاروں طرف کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی ہلنے والا نہیں ہے، کوئی اف کرنے والا نہیں ہے. اس سناٹے کے عالم میں پروردگار عالم چیخے گا، پروردگار عالم بولے گا انا الملک، کون بادشاہ ہے؟ کون آج کی سرزمین پر بادشاہ ہے؟ بولو. چاروں طرف سناٹا ہے، کوئی بولتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود کہے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ اگر آج کسی کی بادشاہت ہے، اگر آج کوئی زندہ ہے تو میں زندہ ہوں. للہ الواحد القہار، میں قہار ہوں، میں جبار ہوں، میں ملک القدوس السلام ہوں، میں مومن المہیمن العزیز الجبار ہوں، میں متکبر ہوں. اے تکبر کرنے والو، تم وہاں بالکل زمین پر پڑے ہوئے ہو، تم تو ہل نہیں سکتے، تم بول نہیں سکتے، تم ڈول نہیں سکتے، تم مٹی سے پیدا ہوئے ہو، مٹی بن جاؤ گے، پھر کس بات کا تکبر ہے؟ اللہ کہے گا این المتکبرون، کہاں ہے تکبر کرنے والے؟ میں متکبر ہوں، میں متکبر ہوں، میرے علاوہ دنیا میں کوئی بھی تکبر کرنے والا نہیں ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، اس سناٹے کے عالم میں جب اللہ کہے گا تو قرآن کریم کی آیت سچ ثابت ہوتی ہوئی نظر آئے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی. اگر باقی رہنے والی کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے جس نے دنیا بنائی ہے اور وہی دنیا ختم کرے گا، جس نے جہنم بھی بنایا ہے، جس نے جنت بھی بنایا ہے. اگر ہم نے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کے مطابق زندگی گزار لی تو ہمارا مقدر جنت ہوگا، اور اگر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے راستے پر چل پڑے تو ہمارا مقدر نعوذ باللہ من ذالک جہنم ہو جائے گا. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو مرنے سے پہلے
موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ یوں تو کچھ بات ادھوری سی کہی ہے میں نے، اگر عمل ہو جائے تو مکمل ہے بیان میرا۔ سارے حضرات درود پاک پڑھ لیں بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا